أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز. آپ کے اخلاص کی وجہ سے جو واعظ کر رہا ہے، جو نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو مدت ہوئی دیکھی ہی نہیں تھی، آپ کے اخلاص کی وجہ سے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو آدمی تھوڑی دیر بیٹھے بھی تو توجہ کے ساتھ بیٹھے. حضرت سائیں خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حالجی شریف والوں کے خلیفہ تھے. سائیں حماد اللہ حالجی شریف والے، ایک تو حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، ایک سائیں عبدالعزیز بھانڈوی جو رتے دیرے کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کیا ان کی تواضع تھی عزیزو، سندھ کے علماء کی کیا تواضع، کیا ان کی تقوی، کیا ان کی خشیت تھی. عقل دنگ ہو جاتا ہے عزیزو. حضرت سائیں جرار شریف سے پہلے گورو گوٹ ہے وہاں پڑھاتے تھے. رات کو اٹھتے اور طلباء کے برتن صاف کرتے، خود دھوتے صاف کرتے طلباء کرام کے، سمجھا نہیں، گٹر لائنیں خود صاف کرتے. اتنی تواضع. اور مدرسے کی لکڑیاں کاٹنے کے لیے عصر کے بعد جاتے، لکڑیاں کاٹ کر رکھ دیتے، پھر مغرب کے بعد جاتے وہ لکڑیاں اپنے سر پر لے آتے. کیا تواضع تھی عزیز، اتنی عاجزی. ایک دفعہ استاد اور محتمم آپس میں لڑ پڑے، تنخواہ کے مسئلے پر لڑ پڑے. تو حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ تھی 15 روپے، سمجھا. تو فرمایا کہ آپ لڑو نہیں، میری تنخواہ سے 5 روپے کاٹ دو، آپس میں بانٹ دو. ایسا ہوا. کچھ مدت کے بعد پھر لڑ پڑے، پھر آپ لڑو نہیں، میری تنخواہ سے 5 روپے کاٹ دو. پھر ہی کاٹ دیا. وہ بھی اللہ والے ایسے تھے. پھر تیسری دفعہ لڑ پڑے، استاد اور مدرس لڑ پڑے. تو حضرت نے فرمایا میری 5 روپے تنخواہ کاٹ دو. تو حضرت بغیر تنخواہ کے پڑھاتے رہے، بغیر تنخواہ کے. کیا عاجزی ہے عزیزو، کیا تواضع ہے. حرمین کا سفر ہوا، تو جب حرمین کا سفر ہوا آپ آئے، مدینہ منورہ میں آئے، تو حضرت کا یہ خواہش یہ تھی کہ مستقل میں مدینہ منورہ میں راش پذیر ہو جاؤں، مستقل رہوں مدینہ منورہ میں. تو فرمایا کہ میری تو یہ خواہش تھی، مستقل یہاں رہنے کی خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احمد دین آپ ہمیں محبوب ہو، آپ اپنے ملک میں جا کر دین کی خدمت کریں. وہ جو دستار پہنتے تھے، ایک دفعہ دستار وہ ہو گئی، بالکل وہ ختم ہو گئی، پرانی ہو چکی تھی، پھٹ گئی تھی. کوئی ایک عرب نے 10 ریال دیے کہ حضرت نہیں تھا تو وہ لے لو، آپ نہیں، آپ دستار لے لو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ دستار نہیں لی، اپنے لیے نہیں لی، بلکہ وہ مدینہ منورہ سے مدرسے کے لیے کتاب خرید کر لی. کیا بات ہے عزیز، کیسے لوگ تھے عزیز، کیسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سمجھا نہیں. جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ. اس سے پہلے ایک اور واقعہ یاد آیا. حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھا نہیں. ایک شخص آیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں. حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ گر گئے، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ گر گئے. پھر تیسری دفعہ ہاتھ اٹھائے، حضرت کے ہاتھ گر گئے. تو حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی اپنے وقت کے مجدد تھے عزیزو. تو فرمایا کیا کیا ہے تم نے اللہ کے بندے، کون سا کام کیا ہے جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں ہاتھ گر رہے ہیں. کہا کہ حضرت اور تو کچھ نہیں. یہ بات آپ کو کسی کو شاید بھاری لگے،
کسی کو شاید بھاری لگے، سمجھا نہیں؟ اور تو کچھ نہیں، الیکشن ہوئی، ایک عالم تھا ایک غیر عالم تھا، ایک عالم تھا ایک غیر عالم تھا، میں نے عالم کو ووٹ نہیں دیا تھا، غیر عالم کو ووٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے ہیں عزیزوں، اتنے ناراض ہوئے، سمجھا نہیں؟ ایک پرچی ہے یار، چھوٹی پرچی ہے، پھر کہتے ہیں بھائی ہم علماء کو جو ووٹ دیں کہ علماء نے ہمیں کیا دیا ہے، کہتے نہیں کہتے بھائی آپ نے کیا دیا ہمیں؟ بھائی دوسری جماعتوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ دوسری جماعتوں نے آپ کو کیا دیا؟ یہ تو غریب جماعت ہے، اللہ والے ہیں، سمجھا نہیں؟ آپ اپنی محبت کا اظہار کریں کہ بھائی میں علماء کے ساتھ ہوں، میں علماء کے اس دفعہ یہ کروں گا، بھائی اپنے ساتھیوں کو بھی یہ کہوں گا بھائی ٹھپا کتاب پر لگے گا، ٹھپا کتاب پر لگے گا۔ چلو آپ کے ووٹ نہیں ہے، آپ کے ووٹ نہیں ہے تو آپ اپنا کردار ادا کریں۔ کون سا کیسے کردار ادا کریں گے کہ بھائی جس کے ووٹ ہیں آپ ان کو کہہ دو یار اس دفعہ تو مولویوں کو ووٹ دے دو، اچھا اس دفعہ تو کتاب پر ٹھپا لگاؤ، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ آپ کے ووٹ نہیں ہیں بھائی، بہت سے ایسے احباب ہیں ہم کے ووٹ نہیں ہیں، ہمارے ووٹ نہیں ہے بھائی، نہیں ہے ووٹ، تو کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھائی جس کے ووٹ ہیں، آپ کے دوست ہوں غیر دوست ہوں کوئی بھی ہو، آپ ان پر اپنی دعوت تو پہنچائیں بھائی اس دفعہ علماء کرام کو ووٹ دیں، اس دفعہ ٹھپا کتاب پر لگے، کہ انشاءاللہ کتاب پر ٹھپا لگے گا انشاءاللہ۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث پڑھی، یہ جو میں نے حدیث پڑھی مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، ماشاءاللہ، فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھی، سمجھا نہیں؟ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ پوری رات تہجد میں گزاری۔ کتنا اجر مل رہا ہے عزیزو، کتنا ثواب مل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ کوئی نماز بغیر جماعت کی نہ پڑھیں، ہاں اکیلی تنہائی میں نماز نہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، وقت پر پڑھیں۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آدھی رات تک انشاءاللہ سب گویا کہ آدھی رات تک ہم نے نوافل ادا کیے، اتنا ثواب ملے گا۔ اور صبح کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ آپ نے پوری رات تہجد میں گزاری۔